السلام علیکم تمام تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم، تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں۔ سطح سے لے کر تلنگانہ تک کافی کچھ چل رہا ہے۔ بالکل، ہمارے سامنے دیکھیں سرکاری اعلانات بھی ہیں، خبریں بھی، اور کمیونٹی کی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی۔ آج کا مقصد تو یہی ہے کہ ان میں سے اہم باتیں نکالیں اور دیکھیں کہ ان کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اسکولوں، طلبہ، اساتذہ، ان سب کے لیے کیا اہم ہے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وزارت تعلیم کا ایک بڑا قدم نظر آ رہا ہے، سوچ ایوام ہرت ودیالیہ ریٹنگ، یعنی SHVR 2025-26۔ رجسٹریشن تو شروع ہو گئی ہے نا؟ جی ہاں، 1 اگست سے۔ اور یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ صرف صفائی کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ اصل میں ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ جیسے واش میں آرات ہیں، پانی، صفائی، حفظان صحت، پھر قومی تعلیمی پالیسی 2020، SDGs اور مشن لائف بھی۔ مشن لائف یعنی ماحولیات والا پہلو بھی شامل ہے اس میں؟ بالکل۔ تو اسکولوں کو 6 مین شعبوں میں دیکھا جائے گا: پانی، ٹوائلٹس، ہاتھ دھونے کا انتظام، پھر ان کی دیکھ بھال کیسے ہوتی ہے، بچوں اور کمیونٹی کے رویوں میں تبدیلی، اور وہ مشن لائف کی سرگرمیاں۔ یہ تو کافی جامع لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ اسکولوں کے لیے، خاص طور پر جن کے پاس وسائل کم ہیں، ان معیارات پر پورا اترنا آسان ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، شامل ہونے کا طریقہ تو انہوں نے بتایا ہے، UDI ایکسپرٹس کوڈ سے سائن اپ کرنا ہے، ایک سروے بھرنا ہے، لیکن اصل چیلنج تو ان معیارات کو حاصل کرنا اور پھر انہیں برقرار رکھنا ہے۔ صحیح۔ یہ اقدام حوصلہ افزائی تو کرے گا یقیناً، پر عملی مشکلات تو آ سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، قومی سطح سے اب ذرا ریاست کی طرف آتے ہیں۔ تلنگانہ میں کیا خبریں ہیں؟ سنا ہے یوم آزادی کی تقریبات کے لیے کچھ فنڈز وغیرہ جاری ہوئے ہیں؟ جی ہاں، فنڈز جاری ہوئے ہیں تقریبات کے لیے، ثقافتی پروگرام، پریڈ وغیرہ، اور ساتھ ہی تعلیمی میدان میں جو بچے اچھا کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ 2 لڑکیاں SSC سے اور اسی طرح انٹرمیڈیٹ سے، ان سب کو 10,000 روپے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، طلباء کی محنت کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بالکل، اور ایک اور اہم قدم یہ ہے کہ PG اور PhD طلباء کے وظائف میں بھی کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ اوہ، واقعی؟ کتنا؟ جو پہلے سے وظائف مل رہے تھے ان میں 5 سے 7,000 روپے ماہانہ تک کا اضافہ ہے۔ تو جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی مدد ہوگی۔ یقیناً۔ اچھا، اور یہ خان اکیڈمی کے ساتھ شراکت کی بھی بات ہے، یہ کیا ہے؟ جی، ریاست خان اکیڈمی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ ریاضی اور سائنس میں ڈیجیٹل مواد تک رسائی بڑھے۔ اس سے سیکھنے کے نتائج بہتر کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن کیا صرف مواد دے دینا کافی ہوگا؟ اساتذہ کی تربیت، انٹرنیٹ کی رسائی، یہ مسائل بھی تو ہوں گے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسی لیے ضلعی سطح پر ٹریننگ پروگرام بھی رکھے جا رہے ہیں، اور رسائی کے مسئلے کو کچھ حد تک حل کرنے کے لیے سنگاریڈی میں ایک موبائل سائنس لیب بھی شروع کی گئی ہے۔ موبائل سائنس لیب، یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، یہ تقریباً 250 سرکاری اسکولوں تک جائے گی اور بچوں کو عملی سائنس کا تجربہ فراہم کرے گی۔ یہ سب کوششیں ہیں ڈیجیٹل گیپ کو کم کرنے کی۔ صحیح۔ اچھا، داخلے کے محاذ پر کیا چل رہا ہے؟ کافی گہما گہمی ہوتی ہے اس وقت۔ جی بالکل، نیٹ UG میڈیکل کے پہلے راؤنڈ کے نتائج آ گئے ہیں۔ EMCET یعنی انجینئرنگ کی کاؤنسلنگ 20 اگست سے شروع ہو رہی ہے، اور اقلیتی امیدواروں کے لیے جو BEd کاؤنسلنگ ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ تو طلباء کے لیے یہ تاریخیں کافی اہم ہیں۔ ہاں، یعنی پالیسی، فنڈنگ، ٹیکنالوجی اور داخلے، ہر سطح پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ان سب کے ساتھ کیا اسکولوں اور اساتذہ کو جو روزمرہ کے مسائل درپیش ہے ان پر بھی کوئی توجہ ہے؟ جی، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے نلگنڈا میں اسکولوں کو سہولیات کی دیکھ بھال کے لیے گرانٹس ملی ہیں، لیکن ان کے استعمال پر کافی سخت ہدایات ہیں، حساب کتاب دینا ہوگا۔ یعنی احتساب کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ 18 اگست کو اردو اسکولوں کے جو مسائل ہیں ان پر ایک آن لائن بحث ہو رہی ہے۔ اوہ، یہ کس بارے میں ہے؟ اس میں اساتذہ کی خالی آسامیوں، کچھ اسکولوں کے بند ہونے کے خطرات، داخلے کیسے بڑھائے جائیں، ان سب موضوعات پر بات ہوگی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کمیونٹی خود بھی اب متحرک ہو رہی ہے۔
یہ تو بہت اہم بات ہے کہ کمیونٹی خود آگے آ رہی ہے. اور اساتذہ سے متعلق سپریم کورٹ میں بھی کوئی معاملہ تھا؟ جی، وہ ایس جی ٹیز کی اسکول اسسٹنٹ کے طور پر ترقی میں ٹیٹ کی اہلیت کا معاملہ ہے. اس کا فیصلہ بھی جلد آنے کی امید ہے اور اس کا اثر بہت سے اساتذہ پر پڑے گا. ٹھیک ہے. آخر میں ایک نظر قومی سطح پر نصاب میں تبدیلی کی خبروں پر بھی ڈال لیتے ہیں. جی، ایسی اطلاعات ہیں کہ سی بی ایس سی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے جو قانون کا نصاب ہے اسے اپڈیٹ کرنے کا سوچ رہا ہے. اچھا، کس طرح کی تبدیلیاں؟ تاکہ جو نئے قانون آئے ہیں جیسے بھارتیہ نیا سنہیتا BNS وغیرہ، ان کی عکاسی ہو سکے. ذرائع کے مطابق اس میں ٹرپل طلاق کا خاتمہ، بغاوت یعنی سیڈیشن کے قانون کا خاتمہ اور دفعہ 377 جو غیر فطری جرائم سے متعلق تھی اس پر جو قانونی صورتحال ہے، ان چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی نصاب کو موجودہ قوانین کے مطابق لایا جا رہا ہے. جی، ملک کا جو قانونی منظرنامہ بدل رہا ہے اس کو شامل کرنے کی کوشش ہے. تو ان تمام باتوں کو اگر ہم ملا کر دیکھیں، قومی پالیسیاں، ریاست کے اقدامات، داخلوں کی بھاگ دوڑ، مقامی سطح کے مسائل اور پھر نصاب میں تبدیلی، اس سب کا مجموعی طور پر کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیں، یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ تعلیم کا شعبہ مسلسل حرکت میں ہے. ایک طرف بڑی قومی سطح کی اسکیمیں آ رہی ہیں جیسے SHVR، تو دوسری طرف ریاستیں اپنی ضرورتوں کے مطابق کام کر رہی ہیں. اور کمیونٹیز بھی پیچھے نہیں ہیں. بالکل. اور مقامی کمیونٹیز، جیسے آپ نے وہ اردو اسکولوں کی بحث کا ذکر کیا یا سوریا پیٹ میں ایک اسکول جو 14 سال بعد دوبارہ کھلا ہے، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ زمینی سطح پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. یہ جو نچلی سطح پر کمیونٹی خود شامل ہو رہی ہے، چاہے وہ آن لائن بحث ہو یا بند اسکول کو کھلوانا، یہ چیزیں بڑی تعلیمی پالیسیوں کی کامیابی یا ان کی سمت پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی سطح کی شمولیت پالیسیوں کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے یا انہیں زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا.